پرانی اور بھاری اینٹوں سے بنی طویل راہداری سے گزرتے ہوئے ہم زنان خانے میں داخل ہوئے تو ایک خوشگوار مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ درباروں پر جانے والے باہوبی ایسی وجد افروز خوشبو سے آگاہ ہیں۔ میں اتنے برسوں سے حویلی میں آ رہا تھا، کبھی پہلے ایسی مہک نہیں آئی تھی۔ البتہ حویلی کے مکینوں کی اپنی خوشبو نے حویلی کے در و دیوار کو خوشگوار بنایا ہوا تھا۔ حویلی کا اپنا تاثر بھی اتنا بھرپور تھا کہ یہاں آنے والا پہروں اس کے کھلے اور مانوس ماحول میں اجنبیت محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس روز میرے لیے حویلی بھی اجنبی تھی اور اس کا ماحول بھی۔ زنان خانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر سے کسی کی انتہائی گمبھیر اور برائی برائی سی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پیر صاحب اندھیرے کمرے میں ایسے داخل ہو گئے جیسے یہ اندھیرا ہی ان کے لیے روشنی ہو۔ ان کے پیچھے ملک نصیر تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں دہلیز پر کھڑا ہو گیا۔ برائی ہوئی آواز خاموش ہو گئی، البتہ کسی کے بھاری بھاری سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اندر جاتے ہوئے پہلی بار گھبرا رہا تھا۔ ایک تو ماحول کا اثر، اوپر سے اندھیرا، اور پھر یہ آواز جس کسی کی بھی تھی اس میں پراسراریت کا عنصر تھا۔ میں قدرے تامل کے ساتھ دہلیز پر کھڑا تھا کہ اندر سے وہی گمبھیر آواز سنائی دی۔ اب آ گئے ہو تو اندر بھی آ جاؤ۔ جی میرے لیے یہ آواز اجنبی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تمہیں تو روشنیوں میں بھی کچھ نظر نہیں آتا میاں، وہی آواز گونجی۔ اندھیروں میں اترنے کے عادی ہو جاؤ گے تو روشنی کے پردوں میں چھپی اندھی اور سیاہ چیزوں کو بھی دیکھنے لگو گے۔ آ جاؤ، ناک کی سید میں سیدھے چلے آؤ۔ میں آگے بڑھا تو میرے سینے سے ایک روئی جیسی کوئی نرم شے ٹکرائی اور میں پیچھے گرتا گرتا بچ گیا۔ یہ ہوا کا جھونکا تھا یا میرا وہم؟ مجھ سے کوئی نرم ریشمی شے ٹکرائی تھی جس کے زور سے میں پیچھے کو لڑکھڑایا تھا۔ کسی نرم اور ریشمی شے میں اتنی طاقت، ہوا جیسے خالی وجود میں ٹھوس بدن کو دھکیلنے کی صلاحیت۔ میں حیران ہی تھا کہ آواز گونجی، غازی پیچھے ہٹو۔ جی بابا جی، مجھے اپنے بہت ہی قریب سے آواز آئی جس میں شوخی بھی تھی اور معصومیت بھی۔ یہاں آ جاؤ، گمبھیر آواز میں بولنے والے بابا جی نے کہا۔ اتنی دیر میں میری آنکھیں اندھیروں سے مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے پہلو میں کوئی پرچھائی کھڑی ہے۔ اس کے حد و حال پوری طرح واضح نہیں تھے، مگر اس کے ہیولے کا تاثر عام انسانوں سے مختلف تھا۔ بڑا سا سر، چھوٹی چھوٹی سفید بٹن نما آنکھیں، 5 فٹ قامت اور بدن پھیلا ہوا۔ پرچھائی کسی لہراتے کپڑے کی طرح مچل رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو پرچھائی نے ہاتھ بڑھایا اور میری پسلی میں گدگدی کرنے لگی۔ ککا کون ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی کھی 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 کی آوازیں آنے لگی۔ بابا جی ڈانٹنے کے انداز میں بولے، غازی مستی نہ کر، مہمان کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ بابا جی میں تو اسے گدگدی کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ غازی نما پرچھائی دوبارہ کھی کھی کرنے لگی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر زنان خانے میں زلیخا اور اس کی والدہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ماں جی، نصیر، میں پکارا۔ شاہد پتر، یہ غازی بڑا شرارتی بچہ ہے، تجھ سے ٹھٹھولے کر رہا ہے، آ جا بیٹھ جا، یہ تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ ماں جی کی آواز سن کر مجھے حوصلہ ہوا اور میں 2-4 قدم آگے چلا تو مجھے دیوار نظر آ گئی۔ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی اجنبیت میں مانوسیت تلاش کرنے لگا۔ بیٹھ جاؤ اور درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، بابا جی میرے بہت قریب سے بولے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آواز کی سمت میں دیکھنے لگا تو ایک بھاری بھرکم چوگا نما پرچھائی نظر آنے لگی۔ اسی لمحہ زنان خانے کے روشن دان سے ہلکی سی روشنی اندر آنے لگی، جس سے کمرے میں ملکجہ اجالا ہوا اور پرچھائی کا سراپا میری نظروں کے سامنے نمایاں ہو گیا۔ یہ ایک اد لمحہ کی ہی بات تھی۔ بابا جی روشنی کو محسوس کرتے ہی بولے، شاہد میاں آنکھیں بند کر لو۔ میں نے جٹ سے آنکھیں تو بند کر لی، مگر ایک نادیدہ وجود میرے ذہن میں اپنا عکس بناتا چلا گیا۔ اس کے چہرے کے حد و حال تو واضح نہ ہو سکے تھے، مگر میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ سراپا پیروں سے بے نیاز تھا۔ سر سے پنڈلیوں تک اس کا وجود نظر آتا تھا۔ اس کے نیچے پاؤں جیسی کوئی شے نہ تھی اور وہ گویا ہوا میں معلق کسی وجود کی طرح چہل قدمی کرتا ہوا میرے پاس آ گیا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔
اور سراپے کی سانسیں کسی گرم اور تیز لو کی مانند میرے چہرے پر پڑنے لگیں۔ اس کی سانسوں میں اتنی تپش تھی کہ اگر میں اپنے چہرے پر ہاتھ نہ رکھ لیتا تو میرا چہرہ اس کی تپش سے ہی جھلس جاتا۔ درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھو۔ بابا جی نے اپنے ریشمی ہاتھوں سے میرے چہرے سے میرے ہاتھ ہٹائے اور نرم انداز میں سمجھاتے ہوئے بولے، بیٹا یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری قوت ہے، ہماری غذا ہے، یہ اسے پڑھتے رہو تاکہ جب تک ہم یہاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری قوتوں کو قائم رکھے اور اس محفل پر اپنی رحمت عطا کرے۔ بابا جی کی باتوں میں مٹھاس تھی۔ ان کا لمس مجھے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر گیا، مگر میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے، ہزاروں سوالات بھی پیدا کر گیا، لیکن اس سب کے باوجود میرا ذہن میرے قابو میں تھا۔ ہزاروں واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے۔ مجھے یہ سب فراڈ لگ رہا تھا۔ پیر ریاض شاہ کے کسی شعبدہ کی وجہ سے زنان خانے میں بیٹھے لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی تھی اور مجھے وہی کچھ دکھایا جا رہا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ میں نے ایسے بہت سے واقعات پڑھے تھے کہ بعض لوگ معصوم لوگوں کو سحر زدہ کرنے اور اپنی کرامات دکھانے کی خاطر ایسے شعبدے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ماحول نے مجھ پر سحر طاری کیا تھا، مگر میرے اندر کا صحافی بیدار رہا۔ اس وقت تو میرے اندر جستجو بھی بڑھ گئی تھی اور ان سارے واقعات کو ایک اہم ترین سٹوری بنا کر دھوم مچانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بابا جی واقعی ایک جن ہے تو ان کا انٹرویو کر کے اخبار میں چھاپ دوں گا۔ میں ذہنی طور پر تو فیصلہ کر چکا تھا، لیکن کچھ بولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی مجھ میں۔ میں بے چینی اور بے قراری کے باوجود بابا جی کی ہدایت پر درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگا تھا۔ زنان خانے میں جتنے لوگ موجود تھے وہ بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اسی لمحہ ایک آواز جو سب سے مختلف اور جدا تھی نہایت پرسوز اور حقیقت مندانہ انداز میں بلند ہوئی، بابا جی سرکار۔ حاجی صاحب نے یاد فرمایا ہے، غلام محمد خیریت تو ہے؟ بابا جی قدرے تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ سرکار کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں سرکار، آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے، غلام محمد نے جواب دیا۔ شاہ صاحب اب ہم چلتے ہیں، غازی چلو، اور ہاں میاں تم اب ادھر ہی رہنا، تمہارے ساتھ ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ بابا جی نے اپنا نرم روئی جیسا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ اسی لمحہ پیر ریاض شاہ نے لائٹ آن کر دی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ سوئچ بورڈ کے پاس کھڑے تھے۔ کئی لمحہ تک وہ یوں ہی کھڑے ہو کر زیر لب کچھ پڑھتے رہے۔ ہم سب نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ زلیخا اپنی والدہ اور والد کے ساتھ کمرے کی طاقوں کے پاس چٹائی پر بیٹھے تھے۔ دوسری جانب ڈبل بیڈ بچھا ہوا تھا۔ پیر ریاض شاہ سوئچ بورڈ سے ہٹ کر بیڈ پر جا بیٹھے۔ ان کے چہرے پر تردد اور تھکن نمایاں تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ منو بوجھ اٹھا کر چلتے ہوئے آئے ہیں اور اب بے خود ہو کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے سر سے رومال اتارا اور ہاتھوں کو کن پٹیوں پر ہتھوڑے کی مانند مارنے لگے۔ نصیر پتر، شاہ صاحب کا سر دبا دے۔ نصیر والد کا حکم ملتے ہی شاہ صاحب کے پاس گیا اور بیڈ پر چڑھ کر ان کے پشت کی جانب بیٹھ گیا اور پھر ان کا سر پکڑ کر مساج کرنے لگا۔ شاہ صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نصیر ان کا پہلے سر دباتا رہا، پھر کاندھے دبانے لگا۔ تیل کی مالش کر دو یار، شاہ صاحب نے نصیر سے کہا۔ اس بار انہوں نے کنکھیوں سے میری جانب دیکھا۔ میں اٹھ کر نصیر کی والدہ کے پاس گیا اور انہیں سلام کر کے ان سے پیار لیا۔ زلیخا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کس بات پر اداس تھی، میرے آنے پر یا بابا جی سرکار کی آمد نے اس کو نشاد کیا تھا۔ اچھا بھائی تم لوگ تو اب بیٹھو، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ نصیر کے والد اٹھنے لگے تو میں ان کا ہاتھ تھام کر اٹھنے میں سہارا دیا۔ وہ اٹھے تو میرا ہاتھ تھامے رکھا اور جب زنان خانے سے باہر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں الجھن اور اندیشے نمایاں تھے۔ جو بات میرے دل میں تھی وہ ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا اور مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ اچھا ہوا تم آ گئے، وہ آہستہ سے بولے۔ ان کا یہی کہنا میرے اور ان کے وسوسوں کی تصدیق کے لیے کافی تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے زنان خانے سے باہر نکلے اور خاموش مزمحل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ راستے میں ہی میں نے انہیں بتا دیا کہ میں حویلی میں کچھ دنوں کے لیے رہنے آیا ہوں۔
पुत्र जी, तुम अपना इम्तिहान तो दे लोगे, मगर इनका क्या करोगे? तुम्हारी चची और वो भाई नसीर सब मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ चाचा जी? मैंने उनके कमरे में पहुंचकर सवाल किया। तुमने देखा नहीं, इन सब की मत मारी गई है, अकल नाम की शय नहीं है इनमें। तुम्हें पता है मैं तेरी चाची की बात नहीं टालता, तो वो बहुत अच्छी मगर कभी कभी जिद पकड़ लेती है, तो मैं उसके सामने हार जाता हूँ। ये शाह साहब और इनके जिन्नात का यहाँ डेरा लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उस नसीर को देखा है, कमियों की तरह इस पीर की चांपी कर रहा है। शक्ल से लगता है पीर, क्या ऐसे बेनमाजी पीर होते हैं? तूफ है ऐसी अकीदत पर। नसीर के वालिद को आज पहली बार मैंने लाचारगी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में देखा था। आपका क्या ख्याल है, ये सब ड्रामा है? मैंने पूछा। तुम्हें क्या लगता है ये जिन्नात इस तरह आते हैं? ठीक है, मैं बुजुर्ग लोगों की इज्जत करता हूँ, मगर ये रियाज शाह वो नहीं है जो नजर आने की कोशिश करता है। मैंने कल रात जो मंजर देखा है, मैं इसे ता क़यामत नहीं भुला सकता पुत्र जी। बात क्या है चाचा जी? मैंने परेशान होकर पूछा। कल रात वो कुछ कहते कहते रुक गए। शर्मो हिजाब जैसी कोई माने बात थी जो उनकी जुबान को अल्फाज नहीं दे रही थी। चारपाई पर ढेर से होकर घिर पड़े। चाचा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं नसीर को बुलाता हूँ। मैं घबराहट में कमरे से जाने लगा तो वो बोले, रहने दो उसका मकले को, उसकी भी अकल मारी गई है। तुम मेरी बात सुनो पुत्र, मैं तो एक रात में ही बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तो मर खप गया हूँ पुत्र। किसको ये समझाऊं कि इन शैतानों से दूर रहो। ये नेकी के पर्दे में गुनाह का खेल खेलने वाले लोग हैं। तुम जिस काम से आए हो वो करते रहो। अगर तुमने इन्हें समझने की कोशिश की तो ये तुम्हें भी मेरी तरह तन्हा कर देंगे। मैं खामोश होकर चाचा जी का मुंह तकने लगा। कल रात की बात है पुत्र, मैं रात को इसी तरह की मजलिस से उठकर कमरे में आ गया था। मैं दिन भर का थका हुआ था, इसलिए आते ही सो गया। आधी रात को मुझे घबराहट सी हुई और मुझे लगा जैसे कोई शय मेरे सीने पर सवार है और मेरा गिरेबान पकड़कर फाड़ना चाहती है। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए उठा। कमरे में मेरा दम घुटने लगा था। मैं ताज़ा हवा के लिए कमरे से बाहर निकला और बागीचे में जाते हुए जब मेहमान खाने के पास से गुजरा तो अंदर से मुझे अजीब खुसर खुसर की आवाज़ें सुनाई दी। मेहमान खाने में शाह साहब को ठहराया गया है। मैं चौंका और परेशान भी हुआ कि इस वक्त यहाँ कौन है और क्या कर रहा है। क्या शाह साहब जाग रहे हैं और जिन्नात से बातचीत कर रहे हैं? वो खुसर पुसर किसी औरत की थी। मैंने मेहमान खाने की खिड़की की दरार से अंदर देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने चटाई पर जुलेहा लेटी थी और उसके दाएं जानिब तुम्हारी चाची और बाहीं जानिब शाह साहब बैठे थे। तुम्हारी चाची ने सर झुकाया हुआ था और पीर साहब से आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रही थी। जुलेहा का बदन साकत था। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा कि सबकी नज़रों से छुपकर ये क्या हो रहा है। और फिर नसीर कहाँ है? मुझे अपनी बेटी की असमत का ख्याल आया कि बदबख्त तुम्हारी चाची अंधी अकीदत में या जुलेहा की किसी परेशानी की वजह से कोई नुकसान न करा बैठे। लिहाजा मैं जल्दी से कमरे में दाखिल हो गया और गुस्से से बोला, ये क्या हो रहा है रज़िया? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जब जुलेहा की माँ को मुखातिब किया तो वो गुस्से से भुना गई। शाह साहब का चेहरा भी गुस्से से भर गया। उस वक्त मैंने साफ साफ महसूस किया कि उसकी आंखों में शैतानियत और हवस बढ़ी थी। पुत्र, मर्द मर्द की नज़रों की ज़ुबान समझ लेता है। मेरी कमअक्ल बीवी को नहीं मालूम था कि वो क्या करने जा रही थी। शाह साहब ने जब देखा कि तुम्हारी चाची भी गुस्से में है तो उन्होंने कहा, बीबी, तुम्हारे खावंद ने सारा अमल गारत कर दिया है। बाबा जी नाराज़ होकर चले गए हैं। ये कहकर वो बिस्तर पर जा बैठा और तुम्हारी चाची गुस्से के मारे कहने लगी, आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? तुम क्या कर रही हो और ये जुलेहा यहाँ क्यों सोई हुई है? मैंने सख्त लहजे में कहा तो तुम्हारी चाची को जैसे मेरी कैफियत का अंदाज़ा हो गया। फ़ौरन नरम और खुशामदी लहजा इख्तियार करते बोली, असल में जुलेहा को आज दौरा पड़ गया है, कब से बेहोश पड़ी है। मैंने शाह साहब को बताया तो वो कहने लगे कि इसे यहाँ ले आएं। जब ये बेहोश थी तो इसे कौन लाया यहाँ? मैंने पूछा। वो कनखियों से पीर साहब की तरफ देखने लगी। बाबा जी उठा कर लाए हैं इसे। नसीर कहाँ है?
وہ سویا پڑا ہے، رضیہ بولی۔ رضیہ بی بی، لگتا ہے تمہارے نصیب بھی سونے والے ہیں۔ اس بغیرت کو اٹھا لیا ہوتا، مجھے اٹھا لیتی، لیکن اس طرح گھر کے مردوں سے چھپ چھپ کر میری بیٹی کو یہاں کیوں لے کر آئی؟ میں غصے سے چلایا۔ اٹھاؤ اسے، میں نے کہا۔ یہ بے ہوش ہے، رضیہ گھبرانے لگی تھی، یا اسے میری باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ میں زلیخا کے پاس جا بیٹھا اور اسے اٹھانے لگا۔ میری دوسری آواز پر وہ اٹھ پڑی۔ اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، بال اس کے کھلے پڑے تھے اور چہرے پر ویرانی اور زردی تھی۔ میں نے اس سے پہلے اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا کسی نے لہو چوس لیا ہے۔ مردہ سی آنکھیں ہو گئی تھی اس کی۔ مجھے دیکھتے ہی خواص باختہ ہو گئی اور اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ میں نے اپنا کپڑا اس کے سر پر ڈالا اور کہا، اٹھو میرے بچے، تم یہاں کیسے آ گئی؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں یہاں کہاں ہوں؟ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی تو اس کی نظریں شاہ صاحب پر پڑی۔ وہ یکدم گھبرا گئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ ابا جی، وہ خوف سے سہمی ہوئی چڑیا کی طرح لرزنے اور رونے لگی۔ اس کا یہ خوف انجانی کہانیاں سنا رہا تھا میرے پتر۔ اس بات کا احساس کر کے ایک بار تو میں بھی لرز اٹھا تھا۔ پیر ریاض شاہ کو دیکھ کر وہ پہلے تو اس قدر نہیں گھبراتی تھی۔ رضیہ سچ سچ بتا، میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ رضیہ میرے لہجے کی گرمی دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور درزیدہ نظروں سے پیر ریاض شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔